الدرس الثاني والعشرون عذاب القبر ونعيمه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوا اسے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اور اسے یہ دنیا چھوڑنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو بھی چیزیں ہیں روئے زمین کے اوپر انہیں فنا ہونا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو باعزت اور بزرگی والی ذات ہے وہی صرف باقی رہے گی. اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے اٹھ جانا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مرنے کے بعد ہمیں قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے. قبر ہماری دوسری منزل ہے اور آدمی جب قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو وہیں سے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہیں پر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے. اور قبر کے اندر عذاب بھی دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے قبر کے اندر قسم قسم کی نعمتیں بھی ملتی ہیں. اس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہے. قبر کی نعمتوں اور اس کے عذاب کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں. چند روایتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ وہاں سے چلنے لگتے ہیں تو وہ شخص یعنی مرنے والا ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اس کی طرف اور اس سے کہتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد اس سے کہا جائے گا تم اپنے بیٹھنے کی جگہ دیکھو، دوزخ میں تمہارا جو ٹھکانہ تھا اسے دیکھو. ان قریب تمہارے لیے یہ دوزخ تھی اگر تم مسلمان نہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا ٹھکانہ اس کے بدلے جنت رکھ دیا ہے اور وہ دونوں ٹھکانہ اسے دکھا دیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار گزر ہوا دو قبر والوں سے جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر. ان دو قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، کوئی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بڑی چیز ہے. ان میں سے ایک شخص چغل خوری کرتا تھا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو ہے غیبت کرتا تھا اور دوسرا شخص وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. قبر کے عذاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. جیسا کہ بخاری، مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہ تعالی بقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے. اسی طریقے سے سنن ترمذی میں ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس جاتے تو رونے لگتے تھے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. ان سے کہا گیا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ آتا ہے یا آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن نہیں روتے ہیں اور قبر کے پاس جب آتے ہیں تو روتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے. اگر مسلم قبر کے اندر نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہیں اور اگر نجات نہیں پایا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کیا ہم نے اس بارے میں غور کیا؟ کیا ہم نے سوچا؟ یہ صحابہ کرام کا حال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ گناہوں سے معصوم تھے۔ اسی طریقے سے قبر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیثوں کے علاوہ قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے بارے میں کہا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کے اوپر صبح و شام آگ کو پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اللہ کہے گا کہ آل فرعون کو سخت سے سخت عذاب دو۔ تو یہاں پر غدوا وعشیا سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر یعنی قبر کے اندر انہیں صبح و شام عذاب کے اندر گرفتار کیا جاتا ہے، اور آخرت کے اندر انہیں دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے جب قبر میں پوچھا جاتا ہے تو وہ شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ آدمی اگر گواہی دے لیا اور اسے کہا تو گویا اس کے اوپر یہ آیت ثابت ہوتی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے مومنوں کو ثابت قدم رکھے گا دنیاوی زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر بھی۔ تو قبر کے عذاب اور اس کی نعمتوں کے متعلق یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس کے اندر ہمیں داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔